رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فوت ہوتا ہے اور 40 ایسے آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مٹی سے تیمم کرنا بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر انہیں پھونکو اور پھر دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کرو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسا شخص جس پر کسی نے مالی یا جانی ظلم کیا ہوگا لیکن وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لے سکا، جب وہ قیامت کے دن اپنے یہ حقوق دیکھے گا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر 3 عنایتیں۔ نمبر 1، اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور مخلوق خدا بھوکی مر جاتی۔ نمبر 2، مرنے کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کر دی، ورنہ کوئی بھی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 3، تکلیف کے وقت صبر و شکر عطا فرمایا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کا سطر نہ دیکھے اور عورت عورت کا سطر نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں، نمبر 1، صدقہ جاریہ، نمبر 2، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔